بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تربیت اولاد کورس کا آج 20واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے اپنے بچوں کو تعلیمی اعتبار سے آگے کیسے لائیں، تعلیم میں ان کو آگے کیسے لائیں، تعلیم کا جذبہ کیسے آئے۔ دیکھیں، تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ معیاری سکول و کالج میں تعلیم حاصل کرے، تاکہ بعد میں وہ پروفیشنل تعلیم کا آغاز کرتے وقت کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں مشکلات کا سامنا اسے نہ کرنا پڑے۔ اس لیے وہ والدین سمجھتے ہیں کہ بہترین تعلیم کے لیے ہائی اسٹینڈرڈ اور بھاری فیسوں والے تعلیمی ادارے ضروری ہیں۔ زیادہ مالی وسائل رکھنے والے والدین اس سلسلے میں اپنے بچوں کے ٹیلنٹ اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھے بغیر بچوں کو انہی تعلیم اداروں میں داخل کرانے پر بضد ہیں جن کی فیسیں بھاری ہیں، چاہے وہاں تعلیم کے نام پر محض کتابیں رٹائی جائیں، اساتذہ کی ذمہ داری صرف سلیبس کور کرانا ہو اور بچوں کو کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع نہ ملے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور چلن عام ہو چکی ہے کہ انجینئرنگ میڈیکل کالج میں میرٹ نہ ہونے یا داخلہ ٹیسٹ پاس نہ کرنے کی صورت میں والدین بچوں کو ان کی صلاحیتوں یا رجحان کے مطابق کسی اور ادارے میں داخلہ کرانے کے بجائے بھاری رشوت دے کر سیلف پر ایڈمیشن کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پاس کروانے اور اچھے جی پی اے کے لیے بھی یہ سلسلہ وہ اپنا جاری رکھتے ہیں۔ تو ایسے کرتے وقت والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ تعلیم کا اصل مقصد محض ڈگری یا مستقبل میں اچھی ملازمت کا حصول ہی نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم کا بنیادی مقصد بچے میں شعور، احساس کی بیداری اور اسے معاشرے کا ایک فعال اور ذمہ دار حصہ بنانا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کے نقائص کے علاوہ والدین کی یہ غلط سوچ ہی ہے جس کے باعث ہمارے تعلیمی اداروں سے محض ڈگری ہولڈر نکل رہے ہیں جن میں معاشرے اور ملک و قوم کی بھلائی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، اور نئی نسل احساسات و جذبات اور دوسروں کی مدد کے جذبے سے بالکل عاری ہوتی جا رہی ہے۔ تو موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے جہاں ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو از سر نو تشکیل کی اشد ضرورت ہے، وہیں والدین کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ایک کامیاب اور اچھا انسان بنانے کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں، بھاری فیسوں اور کوچنگ سینٹر پر انحصار کرنے کی بجائے خود عملی اقدام کے ذریعے ان کی اچھی تربیت اور اصلاح کا آغاز کریں۔ تو اسی مقصد کے لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے چند اصول بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا اصول، بچوں کی منفی صلاحیت کو جلا دینا۔ ہمارے ہاں زیادہ تر والدین بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر یا اکاؤنٹنٹ بنانے کے خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ان پروفیشنل کے ذریعے وہ اپنا اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا کما کر مالی مسائل سے آزاد ہو جائیں گے۔ مگر اس کے برعکس ان کے بچے آرٹس، فلکیات، گرافکس یا کمپیوٹر وغیرہ جیسے شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی والدین بچوں کو ایسے کاموں کی جانب اکسائیں یا ایسے چیزیں کرنے کی اجازت دیں جن سے ان کی مخفی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں، اور مستقبل میں وہ پروفیشنل کے انتخاب کے وقت والدین پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں۔ ان کا بچہ شروع ہی سے کسی خاص مضمون یا شعبے کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ یہ بات مشاہدے میں ہمارے ہاں آ چکی ہے کہ عموماً بچہ اپنی پسند کے مضامین میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کے بعد والدین کو بھی انہی میں اب رشوت سے ان کو داخلے نہیں دلوانے پڑتے۔ دوسری بات، آپ اپنے بچوں کو آزادی دیں، لیکن آزادی کہاں تک، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عموماً والدین ان میں سے
خصوصاً ماؤں کو یہ فکر لگی ہو رہتی ہے کہ بچہ باہر جا کر کسی بری صحبت میں بیٹھ جائے گا۔ آج کل امن و امان کے خراب حالت اور بڑھتے ہوئے جرائم کے باعث زیادہ تر والدین بچوں کو باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں، اور اس وجہ سے بچوں کا زیادہ تر وقت وہ آن سکرین پر گزرواتے ہیں، جو آن سکرین پر نہ صرف ان کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ان سے ان کی خود اعتمادی پر بھی بہت بڑا اثر اور برا اثر پڑتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنی حفاظت میں مخصوص اوقات باہر لے جائیں اور آؤٹ ڈور کھیلوں میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر وہ پڑھائی میں کم نمبر لاتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے اس کی اصل وجہ تلاش کریں۔ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ کم از کم انہوں نے کوشش تو ضرور کی تھی۔ یاد رکھیے، ناکامیاں ہی انسان کو گرا کر از خود اٹھنے اور اپنی صلاحیت کو آگے بڑھانا سکھاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کا بچہ کسی طرح کی جسمانی کمی یا دماغی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے تو مناسب اور بر وقت علاج کے علاوہ اسے از خود ایسے کاموں پر مائل کیجئے جنہیں عام طور پر وہ کرنے سے اکتراتا یا ڈرتا ہے، تاکہ اس کے اندر خوف کم ہو اور خود اعتمادی زیادہ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر بچوں میں لچکدار رویوں کو پروان چڑھائیں۔ بچوں میں لچکدار رویوں کو آج کل زیادہ تر والدین کو اپنے بچوں سے یہی شکایت رہتی ہے کہ بچے ان کی بات نہیں مانتے، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے وہ ان عوامل کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں جن کی وجہ سے بچے ضدی اور خود سر بنتے ہیں۔ بچے عموماً رویوں میں ماں باپ یا گھر کے دیگر افراد کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ میں خود اعتمادی بڑھانے کی بجائے انہیں اپنی پسند ناپسند پر چلانا چاہیں تو لازماً وہ رویوں میں خود سر ہو جائیں۔ بچوں میں لچک پیدا کرنے کے لیے والدین کو اپنے رویے میں لچک پیدا کرنا ہوگا، لچکدار رکھنے ہوں گے۔ اگر وہ کوئی کام سر انجام دینا چاہیں تو بار بار ناکام ہوتے ہیں تو انہیں روکنے کی بجائے انہیں اپنی غلطی تلاش کرنے کا موقع دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ عموماً والدین بچوں کو اسکول میں خراب پراگرس دیکھ کر کوچنگ سنٹر ٹیوشن لگوا دیتے ہیں، جس سے پڑھائی میں دلچسپی بڑھانے کی بجائے کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے کھیل کود کا وقت بھی اس کوچنگ کی نظر ہو جاتا ہے، ٹیوشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ والدین پیسے دے کر بچوں کو امتحانات میں پاس کرواتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے میں پاس ہونے کی قابلیت ہی نہیں، جبکہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جو عدم توجہ کے باعث وہ دب جاتا ہے۔ والدین کے سامنے بچے بھی غلط راستوں کا انتخاب کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے والدین کو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر احساس اور ہمدردی پیدا کیجیے اپنے بچوں میں۔ آج کل ایک ڈیجیٹل دور میں انسان جی رہا ہے، جہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے نہ صرف نوجوان نسل کی قوت برداشت کم ہو گئی ہے بلکہ ہمارے سماجی اور معاشرتی اقدار میں بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں، جو ایک اسلامی معاشرے کا خاصہ ہے۔ لا محالہ آنے والی نسل ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہوگی، کیونکہ انہوں نے آنکھ ہی ایک مشینی دنیا میں کھولی ہے جہاں ان کے والدین بھی حقیقی زندگی سے زیادہ سوشل میڈیا پر وقت گزارنا پسند کرتے تھے۔ لہذا آنے والی نسل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی روٹینوں کو محدود کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کو دیں۔ ان میں انسانوں اور جانوروں بلکہ پودوں کے لیے بھی احساس اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہیں فطرت سے قریب اور انٹرنیٹ، ویڈیو گیم، سوشل میڈیا سے بہت دور رکھنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی بچوں کو اپنے ہی عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے، روابط کی جانب اکسانے، اور اگر وہ لڑتے جھگڑتے ہیں تو سختی کر کے گھر بٹھانے کی بجائے ان کا مسئلہ سمجھ کر اسے حل کیجئے۔ اگر بچوں کو غلطی پر ڈانٹنا نہیں تو آہستہ آہستہ یہی رویے ان کی فطرت بن جائے، وہ دوسروں کے لیے احساس، جذبات یا ہمدردی کے جذبے سے بالکل عاری ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد آخری 5ویں نمبر پر اپنے بچوں کو تجربات پر اکسائیں۔ ہمارا تعلیمی نظام کچھ ایسا ہی ہے جو بچوں میں تلاش، جستجو،
کھوج یا جذبہ پیدا کرنے کی بجائے انہیں محض کتابیں رٹنے پر اکساتا ہے۔ اور والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہر برس ایک مخصوص کلاس کا سلیبس رٹ کر پاس کر لینا ہی تعلیم ہے۔ اس سوچ و فکر کی نفی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو تجربات کے ذریعے سیکھنے پر مائل کیجیے۔ اگر وہ کسی سائنسی موضوع کو سمجھ نہیں پا رہے تو اس کا تجربہ کروائیے تاکہ وہ اس قانون کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ اسی طرح ریاضی میں اگر بچہ کمزور ہے تو اسے روزمرہ کی مثالوں کے ذریعے سادہ اصول سمجھا کر پھر بتدریج بالکل پیچیدہ اصول سمجھائیں اور بچے ریاضی میں شوق سے پڑھنے لگیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکول یا اساتذہ پر مکمل انحصار کرنے کی بجائے والدین خود اپنے بچوں کو مناسب وقت دیں۔ یاد رکھیے، اولاد کی بہتر تربیت کے لیے والدین کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور بعض اوقات خود اپنی بری عادات کو درست کرنا پڑتا ہے۔ لہذا بچوں کی اصلاح کا آغاز خود اپنی اصلاح سے ہی کیجیے۔ آئیے آج سے ہی ہم اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں اور وہ اپنی ذات سے ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔